کیونکہ یہ مکتب فطرت کا مکتب ہے. فطرت کہتی ہے کہ ظالم سے محبت نہیں کی جاتی، مظلوم سے محبت کی جاتی ہے. فطرت کا حکم ہے کہ جھوٹوں سے محبت نہیں کی جاتی، سچوں سے محبت کی جاتی ہے. فطرت کا حکم ہے کہ علم سے محبت کی جاتی ہے، جاہل سے محبت نہیں کی جاتی. کیونکہ یہ مکتب فطرت ہے، لہذا دنیا اس مکتب کی طرف آ رہی ہے. کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ مدینے میں اصحاب تھے کہ نہیں؟ مولا حسین کے زمانے میں اصحاب تھے کہ نہیں تھے؟ کہ پھر یہ بتائیے یزید کے مقابلے میں صرف حسین کیوں اٹھے؟ ہر زمانے میں امت انتظار کرتی تھی کہ بھائی کوئی حسین اٹھے. یہ آئیڈیولوجی ہے جس نے شیعہ کو مضبوط کیا. یہ فکر حسین ہے جو آپ کو سب سے الگ کرتی ہے. اگر یہ پوچھا جائے بھائی اہل سنت نماز پڑھتے ہیں جی، شیعہ پڑھتے ہیں جی، اہل سنت روزہ رکھتے ہیں جی، شیعہ رکھتے ہیں جی، اہل سنت حج پہ جاتے ہیں جی، ہاں جاتے ہیں، شیعہ جاتے ہیں، فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں راہ حسین پہ چلاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے الگ کرتی ہے؟ 61 ہجری میں 2 فکروں نے جنم لیا. ایک فکر حسین، ایک فکر بنو امیہ. حسین کی فکر کیا تھی کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا. فکر حسین یہ ہے کہ اچھائی کا علم بلند کرنا حسین کا کام ہے، برائیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا حسین کا کام ہے. ایک تھی فکر بنو امیہ کہ بھائی نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، معاشرہ برا ہوتا ہے تو ہمارا کیا جائے. آج اہل سنت کے بہت بڑے مفتی طارق مسعود صاحب منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کہیں، دیکھیے بعض اوقات بعض شخصیات کو بچانے کے لیے یہ رسول کی شخصیت کو بھی خراب کر دیتے ہیں. لیاذ باللہ کہ قبلہ مدینے میں اصحاب تھے، وہ یزید کے مقابلے میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ الملک لمن غلط، چاہے حاکم فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے یزید جیسا ہو، چاہے اس کے اندر شیطان گھس جائے، چاہے وہ تجھے دین سے دور کرے. رسول نے کہا کہ تمہیں حق نہیں کہ حاکم کے خلاف لفظ بھی بولو، کیونکہ حاکم ہے، حاکم کی اطاعت واجب ہے. اب تخت پہ چاہے شیطان بھی بیٹھ جائے، نبی نے کہا اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. تو کہا کہ پھر حسین کیوں اٹھے؟ یہ کلیش ہے نا کہ کیا حسین ابن علی اپنے نانا کے فرمان پہ عمل نہیں کریں گے؟ تبھی رسول اس زمانے میں کہہ کر گئے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جب امت یہ کہے کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے وہ کہا، یہ نہ دیکھنا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھنا حسین کیا کر رہے ہیں. کہا کردار حسین بتائے گا کہ قول رسول کیا ہے. کسی مجلس میں کسی شیعہ جوان نے کہا مولانا آج اگر کوئی برادر اہل سنت کہے کہ آج کے دن میں شیعوں پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، کہ ہم بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم نعمت والے ہیں. باتیں کرنا تو بڑی بات ہے نا، لیکن نعمت دکھانا کہ آج ہر بندہ مالے کہ جناب صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ نعمت والے ہو. آپ خود بولو نعمت والا ہوں یہ اور ہے، دشمن بھی بولے نعمت والے ہو یہ اور ہے. میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایک آیت یاد کر لو، جب بھی کوئی ٹکرا جائے اسے یہ آیت سنانا اور پھر اپنی نعمت کا احساس دلانا کہ پرچم ولایت کے نیچے جو آتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے. کہ مولانا کون سی آیت؟ میں نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ایسی آیت ہے کہ جسے بھی پڑھو گے تفسیر پوچھو گے پھنسے گا ضرور. میں نے کہا نا یہ مکتب اہل بیت مکتب فطرت بھی ہے، مکتب عقل بھی ہے. کہ مولا علی فرماتے ہیں علی کے در پہ عقل مند آتے ہیں، بے وقوف نہیں آتے. جن کے وجود میں عقل ہے وہ علی والا بنتا ہے. بے وقوف کا اس مکتب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ترجمہ کراؤ اس سے. اطیع اللہ
اللہ کی اطاعت کرو، آسان ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسری اطاعت بھی سب پر واجب، جس نے محمد رسول اللہ کہا، علی محمد لا الہ الا اللہ کہا، اس پہ اللہ کی اطاعت واجب، محمد کی اطاعت واجب، کا تیسری اطاعت ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت واجب۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھو صاحب امر کون ہے؟ یہ سارے جھگڑے کربلا سے شروع ہوئے، انہوں نے کہا یزید صاحب امر، امر کہا حکومت، صاحب امر جو صاحب حکومت ہے اس کی اطاعت واجب، کہ یزید تخت پہ بیٹھا تو صاحب امر بنا۔ تو ان کا ہر مفتی یہ ترجمہ کرتا ہے کہ جناب تین اطاعتیں ہر مسلمان پہ واجب ہیں، اللہ کی اطاعت واجب، اب یہ سنت کی تفسیر سنا رہا ہوں، اللہ کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، اور فرمایا جو حاکم ہو اس کی اطاعت واجب۔ تو میں نے کہا اب نعمت کو ذرا محسوس کرنا، جو حاکم ہو اس کی اطاعت واجب۔ اب جس مفتی نے یہ تفسیر کی، پاکستان میں سب کا اولی الامر اس وقت کون ہے؟ شہباز شریف صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب شکر خدا ادا کرو کہ تیرا اولی الامر پردہ غیب میں بیٹھا ہے۔ بھائی حاکم کی اطاعت واجب ہے، ان کے سارے مفتی بولتے ہیں۔ اب وہ حاکم چاہے دھاندلی سے آئے، چاہے صحیح ووٹ لے کر آئے، چاہے تلوار کے زور پہ آئے، چاہے بندوق کے زور پہ آئے، کسی بھی طرح آئے، کہ حاکم کیسے؟ الملک لمن غلب، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر حاکم بنا تو اطاعت کیا بن گئی؟ واجب بن گئی۔ تو میں نے کہا بھائیو حاکم ہے اطاعت واجب، پیٹرول مہنگا کرے تو بولنا نہیں، گیس مہنگی کرے تو بولنا نہیں، چیزیں مہنگائی کہیں پہ، کیونکہ حاکم ہے اور اطاعت واجب ہے۔ ہاں اگر پیٹرول کے خلاف کوئی بولے تو شیعہ بولے، کیونکہ ہم نے اولی الامر نہیں مانا۔ میں نے کہا مہنگائی کے خلاف بولے تو علی والا بولے، کیونکہ ہم نے اولی الامر نہیں مانا۔ یہ وہ مکتب ہے جو تجھے جاہلوں سے نکال کر عالموں کی محفل میں بٹھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ